پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ اسپیشلی موجودہ سیاسی حالات میں اکثر نواز شریف کو بڑی بے تکلفی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا فیوریٹ کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے تو مین اسٹریم لیڈرشپ میں جتنا نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگے لیے ہوئے ہیں شاید ہی کسی اور سیاسی لیڈرشپ نے اٹھائے ہوں۔ نواز شریف نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو ریزائن کرنے پر مجبور کر دیا اور دوسرے کو ڈسمس کر دیا، اور ایک تیسرے چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا، اور اسی وجہ بنا پر وہ نواز شریف 3 بار پرائم منسٹر کے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیٹس انریول دیس ہسٹوریکل ایونٹس۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پوری سنیں گے اور پھر اپنی انڈیپینڈنٹ رائے قائم کریں گے، بغیر کسی کے سنے مخالفت کرنا اہل علم کا شیوا نہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ Well, I'm not contesting the fact that Nawaz Sharif made his way up the CM-ship and premiership without the support of the establishment. In fact, پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا لیڈر ہوگا جس نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہ حاصل کی ہو، مگر نواز شریف کے ریسٹ آف ہسٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تکرار کی داستان ہے۔ لیکن کیا انہوں نے کوئی سبق سیکھا؟ Let's answer these questions in this video. Let's rewind to 1997, the year of general elections in Pakistan. 1997 کے جنرل الیکشنز کے بعد نواز شریف نے زبردست 2/3 میجورٹی حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپریل 1 1997 کو 8th امینڈمنٹ کو رول بیک کیا اور کنٹروورشل 14th امینڈمنٹ پاس کی، اور 15th امینڈمنٹ پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے ساتھ ایک نیا محاذ کھول دیا۔ اتنی بھاری مینڈیٹ کے ساتھ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے اور اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کرنا چاہتے تھے۔ مئی 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد پاکستان کو انٹرنیشنل سینکشنز کا سامنا ہوا اور ڈالرز کی فلائٹ ملک سے ہونے لگی۔ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جہانگیر کرامت نے 5 اکتوبر 1998 کو نیول وار کالج میں ایک اسپیچ دی۔ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل بنانے کا پروپوزل دیا جس میں آرم فورسز کا کی رول ہونا تھا، اور اس کونسل میں تمام نیشنل سیکورٹی کے فیصلے کرنے تھے۔ اکارڈنگ ٹو چیف آف آرمی اسٹاف، نیشنل سیکورٹی کونسل بیسکلی ٹیم آف کریڈیبل ایڈوائزرز اور ایکسپرٹس کا تھنک ٹینک ہونا تھا۔ چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سویلین گورنمنٹ کی مس رول سے بچانے کے لیے پاور شیئرنگ ارینجمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن نواز شریف نے اس پروپوزل کو اپنے مینڈیٹ اور پاورز کے لیے خطرہ سمجھا۔ ناراض ہو کر انہوں نے چیف آرمی اسٹاف جہانگیر کرامت سے ریزگنیشن مانگا۔ ٹو دا نیشن سرپرائز، جہانگیر کرامت نے واقعی میں ریزائن کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد یہی بات سامنے آئی کہ جنرلز اور خاص طور پر چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان کھٹک، جو اس وقت پشاور میں تھے، نے پروٹیسٹ کیا کہ چیف نے خاموشی سے ریزائن کیوں کیا اور انہیں حکومت کے ساتھ ایشوز کو ایڈریس کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا۔ مشاہد حسین ایٹ دیٹ مومنٹ فیمسلی سیڈ the decision showed who the boss was, referring to نواز شریف۔ چیف آرمی اسٹاف جہانگیر کرامت was replaced by پرویز مشرف۔ مشرف کی اپوائنٹمنٹ ایک ٹیکٹیکل موو تھی کیونکہ وہ ایک مہاجر تھے، ان کا کوئی خاص سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، بٹ مشرف turned out to be worse for نواز شریف، and establishment being the establishment undermined the civilian supremacy once again۔ جنرل مشرف نے چارج سنبھالنے کے بعد جلد ہی کارگل آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ There were 2 objectives of کارگل آپریشن۔ Firstly، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی آخری کوشش تھی کشمیر کو چھیننے کی اور انڈیا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی۔ سیکنڈلی، یہ پاکستان کی سیاسی جو کلاس تھی ان کو سگنل دینا تھا کہ آرمی ہی سب وائٹل میٹرز میں فیصلہ کرتی ہے۔ اس لیے نواز شریف جو کہ پرائم منسٹر تھے کو کارگل آپریشن کے اسکیل اور سیریسنس کے بارے میں پوری طرح نہیں بتایا گیا۔ جب نواز شریف نے پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ ایگریمنٹ کی بیس پہ کارگل سے ٹروپس ڈرا کرنے کا آرڈر دیا تو آرمی نے اسے ایک انسلٹ سمجھا، لیکن اس کے باوجود آرڈرز کی تابعداری کی۔ 1999 نواز شریف نے جنرل مشرف کو چیف آرمی اسٹاف کی پوزیشن سے ڈسمس کر دیا اور ان کے پلین کو پاکستان لینڈ کرنے کی پرمیشن دینے سے انکار کر دیا۔ جب کارگل کانفلکٹ کے حوالے سے ٹینشن بڑھ گئی تھی، نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا چیف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر دیا۔ مشرف کا پلین جو سری لنکا سے آ رہا تھا کراچی میں لینڈ کرنے کے بجائے راولپنڈی اسلام آباد میں ایمرجنسی کلیئرنس کے بعد لینڈ ہوا۔ زمین پر آتے ہی مشرف نے تیزی سے ملٹری کو پلان کیا کی گورنمنٹ انسٹالیشنز پر کنٹرول حاصل کیا، نواز شریف کو افیکٹولی ڈیپوز کر دیا۔ مشرف نے قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے اپنی ایکشنز کو جسٹیفائی کیا اور کہا ہی مووڈ ان ایز اے لاسٹ ریزورٹ ٹو پریونٹ اینی فردر ڈیسٹیبلائزیشن۔ 2 انٹرسٹنگ باتیں مشرف کو لے کے جو زیادہ عام فہم میں نہیں ہیں۔ نمبر 1، گورنمنٹ نے آفیشیل ریکارڈز میں اس کو آج بھی مارشل لا کا نام نہیں دیا۔ اٹس آلویز کالڈ ملٹری انٹرونشنز اور سمپلی کو ڈیٹاٹ۔ سیکنڈلی، مشرف نے ضیاء ایوب کے مقابل کبھی بھی انٹرم گورنمنٹ بنانے اور 90 دنز میں الیکشن کنڈکٹ کرنے کی ایشورنس نہیں دی۔
Surprisingly, Benazir Bhutto, جو اس وقت لندن میں تھی, she basically endorsed this martial law and blamed Nawaz Sharif for the coup. And it was only Jamaat Islami that criticized Pervez Musharraf's decision to declare state of emergency and said it would not support martial law and suspension of fundamental rights. Fast forward to 2013, Nawaz Sharif was elected as Prime Minister again with a 2/3 majority. اس دفعہ انہوں نے پوری طرح سے اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کرنا چاہا اور اسٹیبلشمنٹ کی پاورز کو لمٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی سویلین ڈومین میں مداخلت کم ہو. نواز شریف کی آرمی کے ساتھ کنفرنٹیشن نے آخرکار ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کر دی, جو بعد میں جنوری 2024 میں سپریم کورٹ نے اوورٹرن کر دی. اکتوبر 2016 میں ایک خبر ڈان کو لیک ہوئی اور بعد میں پبلش ہوئی, جسے تاریخ میں ڈان لیکس کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ خبر 3 اکتوبر کو ہونے والی نیشنل سیکورٹی کونسل میٹنگ کے بارے میں تھی. ایک غیر معمولی وارننگ میں نواز شریف کی سویلین لیڈرشپ نے اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ براس کو کہا کہ ملٹری آؤٹ فٹس کے خلاف ایکشن لیں ورنہ ملک کو انٹرنیشنل سینکشنز اور آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. نواز شریف کا اشارہ جیش محمد اور لشکر طیبہ آرگنائزیشن کی طرف تھا. نواز شریف گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ پر یہ بھی دباؤ ڈالا کہ وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کا کھیل ختم کر دیں, اور اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 243 اینڈ 244 آف 1973 کانسٹیٹیوشن یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا. خیر, DGISPR اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اس لیگ پر سخت غصہ ظاہر کیا اور انویسٹیگیشنز کا مطالبہ کیا. پس پردہ تو نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو کھری کھری سنا دی, بٹ جیسے ہی یہ نیوز پبلک ڈومین کی زینت بنی اور اسٹیبلشمنٹ نے سخت رد عمل دکھایا, کنسیڈرنگ اٹ این انسلٹ ٹو دیم سیلوز, امیڈیٹلی نواز شریف بیک فٹ پہ چلے گئے اور انہوں نے ان این ایکٹ آف ویکنیس اپنے قریبی ساتھیوں سے استعفیٰ دلوا دیا ٹو شو دا اسٹیبلشمنٹ that he had taken action to address their grievances. نواز شریف نے انفارمیشن منسٹر پرویز رشید اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر طارق فاطمی کو ہٹا دیا اور انویسٹیگیشنز کا حکم دے دیا, لیکن DGISPR نے گورنمنٹ کی ایفرٹس اور انویسٹیگیشنز کو ٹویٹ کے ذریعے ریجیکٹ کر دیا, جو بعد میں ہٹا دیا گیا تھا, یعنی ٹویٹ کو ہٹا دیا گیا تھا. آخرکار 2018 میں وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا. فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا اور الزام تھا ٹیرر فائنینسنگ. سبسیکوینٹلی لشکر طیبہ اینڈ جیش محمد کے عہدیداروں کو 2019 میں اریسٹ کر لیا گیا اور 2020 میں لائف ٹائم امپریزنمنٹ دیا گیا اور ان کے تمام ایسٹس کو فریز کر دیا گیا. اینڈ آفٹرورڈ پاکستان واز ریمووڈ فرام دا فیٹف's گرے لسٹ. ان این alleged interview with قمر جاوید باجوہ آفٹر ریٹائرمنٹ ان 2023 مارچ, جنرلسٹ شاہد ماتیالا نے انکشاف کیا کہ باجوہ بیسکلی سیٹ ڈان لیکس بیسکلی آرمی ہی کی طرف سے لیک ہوئی تھی, جس کا مقصد تھا سویلین گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا اور اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن دلوانا. نواز شریف پریشر میں تو آ گئے لیکن راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہ دی. مور اوور CPEC کے آغاز کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ایک آزاد باڈی بنانے کا ارادہ کیا جسے CPEC اتھارٹی نام دیا گیا تاکہ ڈیسیجن میکنگ کو اسٹریم لائن کیا جا سکے اور پروجیکٹس کو تیزی سے مکمل کیا جا سکے. مسئلہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک جنرل کو اس اتھارٹی کا چیئرمین بنانا چاہتی تھی. نواز شریف اس کی مخالفت کر رہے تھے اور کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ سویلین اتھارٹی کو انڈرمائن کرے گا, جبکہ احسان اقبال آلریڈی CM کی کیبنٹ میں CPEC باڈی کے چیئرمین تھے. نواز شریف نے انکار کر دیا اور یہ ایک بڑا واقعہ تھا جس نے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلاف پیدا کیا. لیٹر Prime Minister Imran Khan in 2020 made CPEC authority and appointed Lieutenant General Asim Bajwa as its chairman. Dawn leaks اور CPEC authority کے ڈفرینسز نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو ایک بڑا دھچکا دیا. بعد میں اسٹیبلشمنٹ نے محتاط طور پر نواز شریف کی ریموول اور ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کو انجام دیا. Let's discuss 2024 general elections. But why Nawaz Sharif again tried to mend his relations with the establishment? It seemed that Nawaz Sharif پرائم منسٹر بننے کے خواب میں یوفورک ہو گئے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں معاف کر دے گی یا پھر ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا پاکستان واپس آنے کے لیے, اسی لیے انہیں ڈیل کرنی پڑی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بہت ہی ہنرمندی کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ بنا دی جس میں نواز شریف کو پھر سے سائڈ لائن کر دیا گیا, بیکاز ان نو وے نواز شریف واز گوئنگ ٹو لیڈ اے ویک کولیشن. پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کے بنا 2024 جنرل الیکشنز کے لیے کمپین کرنے کو تیار نہیں تھی. اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو پاکستان واپس آنے دیا, کمپین چلانے اور الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی اور اسٹیبلشمنٹ خان کے خلاف ہر مہرے کو استعمال کرنا بھی چاہتی تھی. So it's up to you to conclude if Nawaz Sharif learned his lessons or not. If you like this video, please like, subscribe and share. Until next time, fi amanillah.